آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قیمتی پتھروں کے شوقین قیمتی گھڑیوں کے بھی شوقین پائے جاتے ہیں، کیونکہ قیمتی پتھروں اور قیمتی گھڑیوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے درمیان کیا ایسا گہرا تعلق ہے۔ سو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کے انٹلیکٹ میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد یاسر اینڈ میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملتی ہیں جیم سٹونز اینڈ قیمتی پتھروں کے حوالے سے ایتھینٹک اور قیمتی معلومات۔ اگر آپ پہلے مہمان ہیں اس چینل پہ تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر جائیے، ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ٹائم پہ مل سکیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قیمتی گھڑیوں میں اینڈ قیمتی پتھروں میں کیا ایسا خاص تعلق ہے کہ ہر قیمتی پتھروں کا شوقین جو ہے وہ قیمتی گھڑیوں کا بھی شوقین پایا جاتا ہے۔ لیٹس سی، ہر کسی کو پتہ بھی ہے کہ گھڑیوں میں دو اقسام ہیں، نمبر 1 کوارٹز واچز اینڈ نمبر 2 آٹومیٹک جاپان موومنٹ واچز۔ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں دوسری قسم کو، آٹومیٹک واچز میں پتھروں کا کیا کام ہے اینڈ ان کا میکینزم کیا ہے۔ تو آٹومیٹک گھڑیاں جو ہیں وہ بہت ہی سمپل اینڈ پینڈولم کے میکینزم پہ چلتی ہیں۔ ایک دفعہ اس کا پینڈولم موو کر جاتا ہے تو اس کی سوئیاں، اس کی گیئرز موومنٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پہ جیم سٹون کا استعمال ہوتا ہے فرکشن لاس کے لیے، یعنی فرکشن کو کم کرنے کے لیے جیم سٹون کا استعمال ہوتا ہے، اینڈ اس میں لگائے جاتے ہیں روبیز اور سیفائر، زیادہ تر روبی ہی لگے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھڑی کی آٹومیٹک واچ جو پیچھے سے بالکل اس کا گلاس جو ہے، پیچھے سے بیک جو ہے وہ کلیئر ہو، اس کی مشین آپ دیکھیں تو آپ کو گیئرز کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سرخ پیوٹ نظر آئیں گے۔ یہ جو پیوٹس ہیں یہ اصل میں جیولز ہیں، جیم سٹون ہیں، جو کہ آپ کی گھڑی کے میکینزم میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ گھڑی کی جو گیئرز کی فرکشن ہے اس کو بہت لیس کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اور آپ کو ڈائل کے اوپر بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے 21 جیولز، 23 جیولز۔ یہ اصل میں جو جیولز جو ہیں یہ ہیں اصل میں جیم سٹون جو کہ آپ کی آٹومیٹک واچ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ موٹا موٹا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ میں ایکسائٹڈ ہوں پہلی قسم کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیونکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا جو میکینزم ہے مائنڈ بلوئنگ ہے۔ کوارٹز کا اس میں کیا کام ہے، کوارٹز واچز کہتے کیوں ہیں اسے؟ تو آئیے پہلی قسم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ان واچز کو کوارٹز واچز کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ ان میں استعمال ہوتا ہے کوارٹز کرسٹل آسیلیٹر، جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے اس کے ٹائم کو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پتلا سا کوارٹز کرسٹل کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ ایک مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتا ہے، اور یہ صرف کوارٹز کرسٹل کی ہی میں سمجھتا ہوں خوبی ہے کہ وہ ایک مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کرتا ہے جب اس کو کرنٹ ملتا ہے، جب اس کو انرجی ملتی ہے۔ اس لیے آٹومیٹک واچز کی بنسبت کوارٹز واچز آپ کو ایگزیکٹ ٹائم دیتی ہیں، اور ان کا ٹائم کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کوارٹز کرسٹل کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والا کرسٹل ہے، اور قدرت نے اس میں بہت بڑا فائدہ رکھ دیا ہے کہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ اتنی ایکوریٹ ہے اور اتنی سٹیبل ہے کہ کیا کہنے۔ اور اس میکینزم کو بنانے والے اینڈ ڈسکور کرنے والوں کو میری طرف سے سیلوٹ۔ دراصل قدرت اس طرح کی ڈسکوریاں ہمیشہ ان کی جولی میں ڈالتا ہے جو اس کائنات میں موجود چیزوں پر غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ اینڈ بے شک اگر آپ بھی اس کائنات میں موجود چیزوں پر غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ بھی اس طرح کی ڈسکوریاں کر سکیں۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں بہت کچھ ہے۔ سو اسی بہترین بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔